سچویشن میں، آپ سن لیجئے اس کو، جس سچویشن میں ہمارے مولا اور آقا حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا کارواں تھا، قافلہ تھا، بڑے سے بڑا اللہ والا وہ قربانی نہیں دے سکتا تھا جو امام حسین نے راستے میں دی ہے. صرف اسی میں خدا، ان کے یہاں خدا بستا تھا. کیا سامنے سے کچھ نظر آیا، لگتا ہے کوئی آبادی ہے، کھجور کے درخت لگ رہے ہیں، اور ارے یہ تو نیزوں کی انیاں ہیں، اور قریب اوہو یہ تو فوج لگ رہی ہے، اور قریب آئے، پتہ چلا یہ تو ہر کی سرکردگی میں دشمن کا لشکر ہے. اور جو دشمن کی حالت تھی، دیکھیے جہاں خدا ہوتا ہے وہاں آدمی اپنی ذمہ داری پر غور کرتا ہے، نتیجے سے اس سے بحث نہیں ہے. فرمایا مشق کے دہانے کھول دو. اور ایک جملہ ہے آقا، میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو شہری ہے خالص، کہ کچھ روایتیں وہ ہیں جو بھائی آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، ہم جیسے دیہات کے لوگ سمجھیں گے، گاؤں کے لوگ. اسی میں سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی کہ امام نے فرمایا مشق اس وقت تک پانی کا برتن جانور کے سامنے سے نہ ہٹایا جائے جب تک وہ سیراب نہ ہو جائے. مطلب کیا ہوا؟ واٹس میننگ آف دس سینٹینس؟ دیکھیے فطرت کیا ہے جانوروں کی، کہ جانور کبھی ایک بار میں پانی نہیں پیتا. جس نے بھی جانور پال رکھا ہوگا گھر میں، آپ اس کے سامنے برتن رکھیے، منہ ڈالے گا پھر نکالے گا، سانس لے گا دوبارہ ایک بار. شاید امام کا اشارہ اس طرف رہا ہو کہ ایسا نہ سوچنا کہ ہم لوگ سفر پر ہیں، پانی کم ہے، محدود ہے، اس وقت تک برتن مت ہٹانا جب تک جانور سیراب نہ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ سانس لینے کے لیے اس نے منہ اٹھایا اور آپ برتن ہٹا. جو امام اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، خود دشمن کا سپاہی کہتا ہے کہ میرا حال تو یہ تھا کہ مجھ سے مشق ہی نہیں پکڑی جا رہی تھی. امام حسین علیہ السلام نے میرا سر اپنے زانوں پہ رکھ کے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا ہے. یہ کب کرتا ہے آدمی؟ جب دنیا کے ہر چیز سے جدا ہو کے صرف اس کا ہو جاتا، پھر کچھ نہیں دکھتا. لیکن اثر کیا ہوا اس کا؟ نماز ہو گئی، پانی وانی جان میں جان آئی، چلنے لگے، سردار آ گیا، ادھر نہیں ادھر چلیے آپ. اب دیکھیے آپ مسلمان نہیں ہیں ایک منٹ کے لیے، سنی نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، آپ ایک واقعہ پڑھ رہے ہیں. کیا جنگی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کے اعتبار سے مولانا امام حسین کا یہ عمل سمجھ میں آئے گا عام پبلک کی؟ کیا فائدہ ہوا اسے گندے لوگوں کو پانی پلا کے؟ ابھی چھوڑ دیتے ان کو ان کی حالت پر، یہ خود ہی مر جاتے 2-4 گھنٹے میں. مولا کیوں کیا ایسا؟ جانے قربان ہماری اس مولا پر. عجب نہیں حسین جواب دے سلام اللہ علیہ، ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، ہمارے ساتھ آؤ. یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. وہی سردار جو گھیر کے لایا ہے، اب اس کی حالت ایسی خراب ہے کہ دوسرے آدمی نے محسوس کر لیا کچھ ہو رہا ہے اندر. کیا ہے ہر؟ اگر کوئی پوچھتا سب سے بہادر کون ہے، یار ہم تمہارا نام لیتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے تم کو؟ ہر نے کہا اچھا بتاتا ہوں. کبھی کبھی قول کے بجائے عملی جواب زیادہ کارگر ہوتا ہے. اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، لے کے نکلا، اتنی دور آ گیا کہ جہاں سے یزیدی فوج کے شور کم ہو جائیں، ادھر سے آواز آ رہی ہے، کان لگاؤ کچھ سن رہے ہو؟ کہا ہاں. کیا؟ کہ بچے بلک رہے ہیں. العطش العطش، ہائے پیاس کا. جانتے ہو ان ساری آوازوں کا ذمہ دار میں ہوں. اور یہی نہیں، رات بھر کیسے گزری وہ تو حر کا دل جانتا ہے. صبح ہوتے ہوتے اس طرح نکلے کہ کسی کو شک نہ ہونے پائے. فوجی یہ سمجھے کہ شاید فرات کی طرف جا رہے ہیں گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے. دھیرے 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 ایک مرتبہ جمپ لگائی، اس پار ہو گئے. اس پار جانے کے بعد رک گئے. بیٹا یہ ہاتھ باندھ دو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ مولا کے سامنے جائے. آنکھ پہ پٹی باندھ دو. کچھ دور چلے تھے جہاں مجرم کو یہ احساس ہے کہ میرا جرم اتنا بڑا ہے، معاف ہونے کے لائق نہیں ہوں، وہاں اگر یہ رد عمل ہوگا تو تکبیر فطری ہے. کچھ دور چلے، کہتے ہیں کہ لڑکے نے کہا، ان کی آنکھ میں تو پٹی بندھی ہے، اللہ اکبر.
حر نے کہا بیٹا تکبیر اچھی چیز ہے، موقع و محل، کیا بات ہے؟ کہ فرزند حسین علی اکبر استقبال کو چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب کیوں؟ کہ سردار لشکر حسین ابن علی کے ابو الفضل عباس چلے آ رہے ہیں۔ تیسری بار اور بلندہ اللہ اکبر، اب کیوں تو نے تکبیر کہی؟ کہ خود بے نفس نفیس امام حسین علیہ السلام چلے آ رہے ہیں۔ حر نے کہا بیٹا جب میرا مولا قریب آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ جیسے ہی قریب پہنچے بیٹے نے جیسے بھی اشارہ کیا ہو، روایت کہتی گر پڑے، ہوگا کسی اور جگہ پہ لکھا ہوگا کہ انہوں نے معافی مانگی، لیکن یہاں جو روایت کا جملہ آگا یہ ہے، حر نے ہاتھ جوڑ لیے، حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میں معاف ہو جاؤں گا۔ یعنی مجرم کو یہ شک ہے کہ اتنا بڑا جرم میرا ہے جو قابل معافی نہیں ہے، لہذا معافی مانگنے کے بجائے کیا کہہ رہے ہیں؟ حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں بھی معاف ہو سکتا ہوں؟ حضرت نے کلیجے سے لگا لیا، ان تبت تاب اللہ علیک، بالکل توبہ کر، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لے کے آ گئے، بیٹھ گئے۔ پر ایک چیز میں نے، مصائب بھی خالی سننے سے نہیں ہوتا، پڑھنے سے نہیں ہوتا، آدمی غور کرے کیا سچویشن تھی، کیسے حالات تھے اور اس وقت امام کا کیا عمل تھا۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں اور بس مجلس تمام ہے۔ میرے چچا، یہ مثال کے طور پر میرا کوئی چچا وچا نہیں ہے، چچا میرے، میں نے ان کو ستایا، اذیت پہنچائی، میرے تعلقات ہیں ان سے ان سے، میرے جھگڑے کی وجہ سے ان کا بیچارے کا جوان بیٹا مر گیا، لکھنؤ میں مکان تھا وہ بک گیا، گاؤں میں پراپرٹی تھی، علاج کے چکر میں وہ نہیں جو ہے وہ بچا پائے، وہ بک گئی۔ اب ہم 60 سال کے ہو گئے، چچا ہمارے 80-85 کے ہو گئے۔ اب ہم کو احساس ہوا غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے اس کا کھیت بک گیا، لکھنؤ کا مکان بک گیا، اکلوتا لڑکا، وہ معاف کرے گا ہم کو؟ ان کو لگایا، ان کو لگایا، ان کو لگایا، چچا سے بات کیجئے، چچا سے بات کیجئے، سب ناکام۔ مولانا شفیع صاحب کی زبان میں اللہ نے اثر دیا تھا، یہ پہنچ گئے، سمجھایا تو چچا نے بھی سوچا میں مرنا تو ہے، یہ کیا کریں گے، چھوڑو، ٹھیک ہے جائیے کہہ دیجئے، ٹھیک ہے۔ آئے، اب انہوں نے مجھ کو سمجھانا شروع کیا، دیکھیے کوئی آدمی معاف نہ کرتا، جو آپ نے کیا ہے بہت بڑی بات ہے جو معاف کرنے کو تیار، اگر 2-4 جملہ کہہ دیں یہی تو سمجھائیں گے آپ، بولنا مت۔ اب ہم چلے گئے جھکے ہوئے گردن کے ساتھ، چچا غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے۔ اس آدمی کو حق ہے کہنے کا نہیں ہے، ہم معاف تو کر دیں گے مگر تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تمہاری وجہ، حق ہے کہنے کا کہ نہیں ہے۔ یہ جب ہو گیا، اب آئیے کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، روایت کہتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ان خیموں میں اکٹھا ہیں، جن مشکوں میں کچھ نمی ہے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں، سکون مل جائے۔ اصغر کا حال ابھی سنا چکا ہوں میں، جھولے میں منہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند کرتے ہیں، کچھ بچے وہ ہیں جو ہاتھ میں پیالہ لیے ٹہل رہے ہیں، اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش۔ اب جب حر معافی مانگنے آئے ہیں، انصاف سے بتائیے کیا میرے مولا کو اتنا حق نہیں تھا کہہ دیتے حر ٹھیک ہے ہم معاف تو کر دیں گے مگر جا کے اس خیمے میں بچوں کا حال دیکھ لو، جا کے جھولے میں علی اصغر کا حال دیکھ لو، اتنا تو حق تھا کہ ہم معاف کر دیں گے مگر بچوں کے ہاتھ میں خالی کوزہ دیکھ لو، سکینہ کی حالت دیکھ، حق تھا مولا کو کہ نہیں تھا؟ اور اگر مولا کہتے، حر کے پاس کوئی جواب تھا اس کا؟ لیکن واہ رے میرا مولا، بجائے اس کے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ اور ہم بہت شرمندہ ہیں، ارے مولا تمہارے جیسا آدمی دنیا میں کہاں ملے گا، یا حسین آپ جیسا انسان کائنات میں کہاں ملے گا؟ لے کے بیٹھ گئے، فرماتے حر ہم بہت شرمندہ ہیں۔ حر سمجھے ہی نہیں کیا مطلب مولا؟ کہا حر ہم شرمندہ ہیں، تم ایسے وقت پر آئے ہو کہ میں تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتا۔ میں اتنا سنتا تھا، حر تڑپ گئے، ارے مولا حر بن کے نہیں، مہمان بن کے نہیں آیا ہوں، بس اجازت دے دیجئے اپنی جان قربان کر دوں، اللہ اولاد دیتا ہے اسی دن کے لیے دیتا۔ بیٹے نے کہا میں جاؤں گا، بیٹا چلا گیا، حر امام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک حر اٹھے، امام حسین نے کہا کہاں؟ کہا بیٹے نے پکارا ہے جا رہا ہوں۔
کتنا کریم ہے میرا مولا. فرماتے اور کیا غضب کرتے ہو, کہیں بوڑھا باپ جوان بیٹے کی بیعت میں جاتا ہے, اور بیٹھو میں جاتا ہوں. اللہ اکبر. میں کہوں گا آقا آج تو آپ تھے, اور کے جوان پر آپ چلے گئے, لیکن ہائے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب اکبر آواز دیں گے یا ابتا علیک من السلام, کوئی نہ ہوگا جو میرے حسین کی مدد کرتے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ, مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. اللہ اس دنیا میں ہم سب کو قبر حسین کی زیارت, آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. ہمارے مولا, ہمارے آقا, ہمارے مالک, ہمارے صاحب, ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.